حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر بیان کی تھی، تو اللہ کی توحید کے حوالے سے غیرت مند تھے اور اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کے وعدوں کے اوپر انتہا درجے کا یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور نمایاں صفت اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان کی کہ جب بڑھاپے کے اندر فرشتے انسانی شکل کے اندر بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا ہے۔ هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، فرمایا کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب فرشتے انسانی شکل کے اندر ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو اوپر سلامتی پیش کی۔ قال سلام قوم منکرون، فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، ابراہیم علیہ السلام فوری گئے اپنے گھر کی طرف۔ گھر کے اندر ایک بچڑا کھڑا تھا، بکری کا بچہ کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، اس کو پکایا، لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فقربہ الیہ قال الا تأکلون، اس زمانے کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ جس گھر سے کچھ کھا لیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ایک نمایاں صفت تھی، بھلے وہ قوم مشرکی تھی لیکن ان کی یہ ایک صفت تھی کہ جس گھر کے اندر سے کچھ کھا لیتے تھے ان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اب جو کہ فرشتے تھے، بھلے انسانی شکل کے اندر آئے تھے لیکن انسانیت والی صفات تو ان کے اندر نہیں تھی۔ کھانے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بری کی ہے تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے، کھا نہیں رہے، تو وہ پریشان ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ مجھے لگتا ہے کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے وضاحت کی، قالوا لا تخف، اے ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، ہم تو آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ہیں، بچے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبہ کے اندر سنا ہے، لیکن اللہ بعض اوقات انسان کو نوازنے کی انتہا کر دیتا ہے۔ اتنے بڑے، اتنے مضبوط ایمان والا پیغمبر وہ بھی حیران ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بیوی وہ بھی پریشان ہوئی کہ بیٹا کیسے ہوگا۔ تیسرے پارے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پیغمبر کوئی بھی ہو، اس کو اللہ رب العزت نے ایک ایمان کی انتہا دی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر، وعدوں کے اوپر انتہا درجے کا یقین ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس حل ہے تو فوری اللہ رب العزت کو پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے
میرا بھی موسم گزر چکا ہے بھلے اولاد کا، لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو دے سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت نے جوش پر ہے، وہیں پر محراب میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ آ گیا، اور فرشتہ نے آ کے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور بیٹا بھی ایسا کہ اس کا نام اللہ خود رکھ کے بھیجے گا۔ یحییٰ نام اللہ رب العزت نے رکھا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ کا، اللہ رب العزت نے رکھ کے بھیجا۔ اب پیغمبر کا ایمان انتہا درجے کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہوئے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، یا اللہ اولاد کیسی ہوگی، بیٹا کیسے ہو، بیوی بوڑھی ہے، میں بوڑھا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، بیوی بھی یہ کہنے لگی۔ یا جس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا شروع والی آیت کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ کیا، یہ ایک صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، انتہا درجے کے مہمان نواز تھے۔ اب دیکھیں کچھ پوچھا نہیں ہے، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جانتے بھی نہیں تھے، قال سلام قوم منکر، جانتے بھی نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے وہ، پھر بھی ان کے لیے مہمان نوازی کا بندوبست کیا۔ اور جس پیغمبر کو مہمان نوازی، جس پیغمبر کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انتہا درجے کے مہمان نواز تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی کا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ثمامہ بن نسال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اسلام لانے سے پہلے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور الفاظ ایسے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت ہے اس کو قتل کرنے کی، زبان سے ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے کہ ہمارے جیسا ہوتا تو فوری اس کی گردن تن سے جدا کر دے، لیکن قربان جائے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ اس کی مہمان نوازی اپنے گھر سے کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ جو دین کے طالب علم تھے، دین کے طلباء تھے، احادیث سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنہوں نے چھوڑ دیا تھا، مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا صفہ نام کا، وہاں پر ان کا قیام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی چیز آتی تو آپ سب سے پہلے دین کے ان مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی ایمان افروز ہے اور مزیدار بھی ہے، کہتے ہیں ایک دن رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، بھوک کی شدت اتنی تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، اب تو اتنی بھوک ہو گئی ہے تو اب تو نیند بھی نہیں آ رہی، یا اللہ کوئی کھانے کے لیے بھیج دے، ہمارے لیے کوئی بندوبست کر دے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے تو ایک صحابی دودھ کا پیالہ لے کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، میں خوش ہوا کہ دودھ آ گئے ہیں، وہ سیدھا اللہ کے پیغمبر کے گھر کی طرف گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آج میری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ کئی دن ہو گئے آپ کے گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں، یہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ ہے، میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دوسروں کے لیے شفقت، مہربانی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والوں کی صفت بیان کی اللہ رب العزت کہ آپ نے اپنے گھر کا نہیں سوچا، آپ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور اصحاب صفہ کی طرف گئے۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کہا ابو ہریرہ سب کو جگاؤ. 70 سے اوپر صحابہ کرام، دودھ کا ایک پیالہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پھر پریشان ہو گیا کہ ابو ہریرہ تو آج پھر بھوکا ہی رہ جائے گا، تیرے ہاتھ کیا آئے گا، ایک دودھ کا پیالہ اتنے صحابی. کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا، میں نے جگایا سب کو. جگانے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ باری باری. کہتے ہیں جب پہلے بندے نے پیا نا، پہلے صحابی نے پیا، تو میرے دل میں تھوڑی سی ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ اب یہ تو ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں میں نے جب اس نے خوب جی بھر کے پیا نا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار بس بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی پینا ہے. خیر اس نے پی لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پینے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. فرماتے ہیں ابو ہریرہ جب اس نے پیالہ چھوڑا تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے پہلے بھرا. ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، سب صحابہ کرام نے پیا. اینڈ پہ ابو ہریرہ رہ گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. کہتے ہیں میں نے خوب سیر ہو کے پیا. نبی علیہ السلام کو حضرت ابو ہریرہ کی بے چینی وہ نظر آ رہی تھی، دیکھ رہے تھے. دوسری دفعہ آپ نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. تیسری دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے پیغمبر رب تو جگہ ہی نہیں باقی بچی. خوب سیر ہو کے بھی. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی نمایاں صفت تھی مہمان نوازی کا. اور آپ کے تو تربیت یافتہ ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک مہمان آیا. آپ کے 9 گھر ہیں، 9 گھروں میں سے کچھ بھی نہیں ملا اس کی مہمان نوازی کے لیے، کچھ بھی نہیں ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے. حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے پیغمبر میں اس مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. گھر گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز. اس نے کہا جی اتنا کھانا ہے کہ جس سے صرف بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، ہم دونوں بھی بھوکے رہیں. قربان جائیں صحابہ کرام کی تربیت کے اوپر اور صحابیات کی تربیت کے اوپر. ہمارے جیسی کوئی گھر والوں میں سے کسی کی گھر والی ہوتی تو پتہ نہیں کتنی باتیں سناتی کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے اور تم اس کو لے کے آ گئے. لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا. کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بھوکا سلا دیں گے، مہمان کی مہمان نوازی کریں. اور مہمان نوازی کیسے کی گئی؟ اس زمانے کا رواج تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھاتا تھا. وہ صحابی کہنے لگے کہ بچوں کو کسی طریقے سے سلا دو، اور جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے گا میرے ساتھ تو تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور میں ایسے آواز نکالوں گا جیسے میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں. مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا. اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے، پیٹ بھر کے کھا لے گا. ایسے ہی کیا. ساری رات بچوں نے بھی بھوکے گزاری ہے، میاں بیوی نے بھی بھوکے گزاری ہے. مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھایا. صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے حضرت ابو طلحہ، تو نبی علیہ السلام دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ تیری رات کی مہمان نوازی کو دیکھ کر آسمان کے اوپر آسمان کا رب بھی مسکرائے، اللہ بھی مسکرائے. اور اللہ نے آیات اتاری ہے ایمان والوں کی صفات کے اندر. ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمان نوازی کے حوالے سے سکھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے اس کو مہمان کے سامنے پیش کر. ہمارا اسلام تکلفات والا دین نہیں ہے. آج بھی آپ مکے کے اندر چلے جائیں، مدینے کے اندر چلے جائیں،
وہ جب افطاریاں کرواتے ہیں نا سوموار کو یا جمعرات کو یا رمضان کے اندر، تو تکلفات نہیں کرتے، جو کسی کے پاس کھجوریں ہیں تو وہ کھجوروں سے افطاری کروا۔ یہ تو تکلفات تو ہمارے بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو، اور مہمان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ کیڑے نہ نکالتا تھے، بلکہ آپ نے یہاں تک حکم دیا کہ مہمان کو چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے لیے زحمت نہ بنے، اتنا وقت نہ اس کے پاس گزارے کہ وہ کو دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ پتہ نہیں ہے تو کدو جان چھوٹے گی۔ مہمان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اتنا وقت گزارے، اتنا کم وقت گزارے کہ وہ آپ کی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کریں۔ تو یہ ایک صفت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح ایک اور صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنے والے تھے۔ جو بھی ان کو نعمت ملتی وہ اللہ کا شکر گزاری کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کو شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر بھی اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ نبی ابراہیم علیہ السلام خود بھی شکر گزار تھے، اور جب آپ نے اپنی اولاد مانگی ہے اولاد کے لیے بھی شکر ہی مانگا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے مجھے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دی۔ اور جب بیت اللہ کے پاس چھوڑا ہے بیابان کے اندر، وہاں پر بھی یہی دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، وارزقہم من الثمرات، اور صرف دین نہیں مانگا، ساتھ دنیا بھی مانگی، لیکن دین پہلے مانگا ہے، دین پہلے مانگا ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں یہ کہتے ہیں ترجیح دین ہونی چاہیے، اولاد کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے ترجیح دین، دنیا کو ثانوی حیثیت۔ دین آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دین دنیا جتنی مرضی دی ہے، اس کو کمائیں، اچھا پہنیں، اچھا لباس پہنیں، اچھی زندگی گزاریں، اچھی سواری خریدیں، اچھے گھر کے اندر رہیں، اسلام نے اس کی ترغیب دلائی، لیکن ترجیح دین ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہی مانگا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ نے ان کو نماز کی ترغیب دینا، نمازی بنانا، اور پھر رزق مانگا ہے، رزق کھا کر کیا کریں گے؟ نافرمانیاں کریں گے، بغاوتیں کریں گے؟ نہیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیری نعمتیں کھا کر تیرا شکر کریں۔ اب شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم شکر سمجھتے ہیں جی ایک بندہ پرلے درجے کا بے نماز ہے، سجدہ نہیں کرتا اللہ کے سامنے، یا عید کے دن کبھی آ گیا پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں جی شکر الحمدللہ، یہ شکر ہوگا۔ یہ شکر نہیں، الشکر تقوی اللہ والصالح اعمالکم، فرمایا شکر اللہ کا خوف ہے اور نیک اعمال جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے حتیٰ تورمت قدماہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا۔ کہتی میں نے ایک دن اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ کی تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنائے، پھر اتنے لمبے لمبے قیام اور عبادت تھی، یہ کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی نعمت ملتی خر ساجدا، اللہ کے پیغمبر سجدے میں گر جاتے، کس لیے؟ اللہ کو شکریہ ادا کرنے کے لیے۔
ایمان والا جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو 11 نصیحتیں فرمائی تھی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا عبداللہ جب تم خوشیوں کے اندر اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اللہ کو یاد رکھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تمہیں اللہ کی ضرورت پڑے گی اللہ تمہیں پھر بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ پھر تمہاری دعاؤں کو سنے گا. آج ہماری جو دعائیں قبول نہیں نہ ہوتی، ان کے نا قبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں لو جی عید والے دن بھی اسی نمازیں پڑھیے، شادی پہ بھی نمازیں پڑھیں. شادی پہ ڈھول نہ بجائے تو پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ موسیقی نہ چلی تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ ہماری صورتحال ہے. اور جب خوشیوں کے اندر ہم اللہ کو بلا دیتے ہیں تو پھر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ ہمیں یاد نہیں رکھتا. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی ضرورت پڑے اللہ آپ کو یاد رکھے، آپ کا ساتھ دے، آپ کی ضروریات کو پورا کرے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا تھا کہ تم خوشیوں کے اندر اپنے رب کو یاد رکھا کرو، اپنے رب کو یاد رکھا کرو. قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ کیوں عذاب دے گا؟ اگر تم دو کام کرو، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تو پھر اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا. یہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کے نتائج. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قسمی انداز کے اندر بیان فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور نعمتوں کے اندر زیادہ کروں گا. آج ایک بندہ دعا کر رہا ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے نہ کر رہا ہو جس طریقے سے کہا ہے کہ قبول ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی شکر گزاری کر رہا ہے کسی نعمت کی تو اللہ نے قسمی انداز کے اندر بیان فرمایا کہ میں اس کی نعمتوں کے اندر اور زیادہ اضافے ضرور کروں. لیکن شکر ہے کیا؟ الشکر تقوی اللہ، شکر یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو. خلی ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان جہاں مرضی ہو، بھری مجلسوں میں ہو، تنہائیوں میں ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کس چیز کا نام ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہا امیر المؤمنین کبھی آپ کا خاردار جھاڑی دار راستوں سے گزر ہوا ہے؟ فرمایا ہاں، جب زمانے جاہلیت کے اندر اونٹ چرایا کرتا تھا تو ایسے راستوں سے میرا گزر ہوتا تھا. فرمایا آپ کیسے گزرتے تھے؟ کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اچھی طرح، میرے کپڑوں کو کانٹا نہ لگ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، میں اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ کے چلتا تھا ان کانٹوں سے بچ کے. کہ اسی کا نام، یہی تقوی کی مثال ہے، اسی کا نام ہی تقوی ہے کہ یہ جو جنت کی طرف راستہ جاتا ہے اس کی طرف جھاڑیاں ہیں شرک کی، بدعات کی، گناہوں کی، صغیرہ گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی. یہ جھاڑیاں راستے میں ہیں، ان جھاڑیوں سے بچ بچا کے جنت کے راستے کی طرف اپنے آپ کو چلانا، اسی کا نام تقوی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ خود بھی شکر گزار تھے، اپنی اولاد کے لیے بھی شکر مانگے. اور جس پیغمبر کو ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی انتہا درجے کے اللہ رب العزت کے شکر گزار. اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ آپ کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو بغاوتوں پہ نہ اتر آئے، اللہ کی نافرمانیوں پہ نہ اتر آئے،
اللہ کو شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ خوشی عطا کی ہے۔ اللہ کی یہ شکر کس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جائیں، اللہ کے فیصلوں کے اوپر راضی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا ابو ہریرہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر تم راضی رہنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، تم ساری دنیا سے غنی ہو جاؤ گے، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے ٹینشن کیوں بنتی ہے، مصیبتیں کیوں کھڑی ہوتی ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اوہو میرے فلاں بھائی نے 3 کوٹھیاں بنا لی ہیں، 2 دکانیں بنا لی ہیں، گھر سے بیوی پانا چڑھاتی ہے، کہتی تیرے برا نے ایڈا بڑا مکان بنا لیا، تیرے کو کی ہوا ہے؟ نہیں، جس کو جس حالت میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس حالت کے اوپر الحمدللہ کہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی اپنے بندے سے کوئی پیاری چیز لیتا ہے نا، تو بیٹا لے لیتا ہے اس سے، تو فرشتے اس کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تم لے کر آئے ہو، اس کی روح کو تم نے قبض کیا ہے، اس کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حمیدک واسترجع، یا اللہ وہ انا للہ پڑھ رہا تھا اور تیری تعریفیں کر رہا تھا، تیری حمدیں کر رہا تھا، تیرا ہی شکر کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اتنی پریشانی کے اندر ابھی وہ مجھے یاد کر رہا تھا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کے اندر اس کے نام کا ایک محل بنا دو اور اس محل کے اوپر ایک تختی لگا دو، اس تختی کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ اللہ کی تعریف کرنے والے کا گھر ہے، یہ اس بندے کے لیے گھر تیار کیا تو اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو یہ 2 صفات، مہمان نوازی اور اللہ کی شکر گزاری، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں، ان صفات کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے۔